ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ان کو دوبارہ بلاتے ہیں۔ جب ان سے سارا الزام دھل گیا، ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، تو ان کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان کا اخلاق اور کردار تو مانا ہوا ہی تھا، اب ان کا علم اور تجربہ بھی سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی بھی۔ تو اس سے وہ ہر اعتبار سے باقی تمام لوگوں میں جو بھی ایجپٹ کے اندر تھے ان سب میں بالکل نمایاں اور ممتاز اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ کوئی دوسرا ان کے مقابلے کا وہاں تھا ہی نہیں اب۔ لیکن یہ سب کچھ ایک لمبے امتحان کے بعد ہوا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام اس شان سے جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ون آن ون بیس پر گفتگو کرتے ہیں، آمنے سامنے۔ تو یہاں پر آتا ہے فلما کلمہ، جب ان سے کلام کیا، بات چیت کی، تو ان کے جوہر اور زیادہ کھل کے سامنے آئے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں ہم نے کچھ سنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان اس شخص سے خود ملاقات کرتا ہے اور ڈائریکٹ اس سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کی اصلیت اور حقیقت کھل جاتی۔ تو بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا ان سے بات کر کے، کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ ہمیں تو آج آپ کے مرتبے کا پتہ چلا ہے، ہمارے دل میں، ہماری نگاہوں میں ہمارے لیے آپ بہت ہی اہم شخصیت ہیں، بہت مرتبے والے، بہت مقام والے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اور یہ کہ امین بھی ہیں، ٹرسٹ وردی بھی ہیں۔ تمام پیغمبروں کی ایک خاص خوبی رہی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان کے دشمن جو تھے وہ بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ ہی سچا کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں۔ اور یہاں بادشاہ نے بات کرتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت امانت دار شخص ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور میں آپ کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اور غیر ضروری عاجزی سے کام نہیں لیا کہ اچھا وہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کرنے کا، یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں بس جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ملک پر ایک سخت وقت آنے والا ہے، قحط آنے والا ہے، اللہ کی مخلوق ایک تکلیف میں مبتلا ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، تو کیوں نہ میں ان صلاحیتوں کو یہاں استعمال کروں۔ تو وہ کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ جو غلے کے گودام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کام ہیں آپ مجھے اس کی ذمہ داری دے دیجئے۔ اب دیکھیں بادشاہ کہتا ہے کہ آپ میرے قریب رہیے، وہ کہتے ہیں مجھے کام دے دیجئے، میں کام کرتا ہوں۔ اگر عام انسانوں میں سے کوئی ہوتا تو کہتے ہیں اور کیا چاہیے، نہ کوئی کام کرنا پڑے اور نہ کچھ، بس ساتھ ساتھ بادشاہ کے رہیں اور ہر طرح کی فیسلٹیز اویل کرتے رہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کس چیز کو پریفر کیا؟ موسٹ ہارڈسٹ آف تھنگس۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے یہ دو بنیادی خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں، کہ انسان اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہو، اس کی حفاظت کر سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے کام کو جانتا بھی ہو۔ کیونکہ اگر انسان کوئی عہدہ قبول کر لے، کوئی رسپانسبلٹی لے لے اور پھر اس کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اور پھر اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، صرف خرابی کی طرف لے جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ علیم، کہ انسان اس کام کا ماہر ہو، ورنہ وہ اس کی رسپانسبلٹی نہ لے۔ اور دوسری چیز تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا احساس دل کے اندر، کہ کوئی بھی کام انسان کرنے لگے سب کے سامنے کرے یا چھپ کے کرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے۔ دیکھیں جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ گواہ بن جاتے ہیں، لیکن جب انسان اکیلے میں چھپ کے کوئی برائی کرتا ہے تو اس وقت اللہ گواہ ہوتا ہے، تو زیادہ ڈرنے کی بات ہے نا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو خوبیاں دی تھیں اور جو کریج دی تھی اور جو علم دیا تھا اور تجربہ دیا تھا، اس کی بنا پر بادشاہ نے ان کو ہر چیز کا مختار بنا دیا، کل مختار، کہ اب جو جی چاہیں آپ کریں، یہ آپ کے پاس ہے، خود برائے نام ہی ایک طرح سے بادشاہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ،
اب اتنا زیادہ اختیار ان کو مل گیا تھا کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، یعنی کمپلیٹ اتھارٹی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، جسے چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور اس رحمت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ محسن. ہم محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو کسی پر احسان کرتا ہے، جو کسی کے کام آتا ہے، جو کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے، تو ایسا شخص مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا جاتا. ولا اجر الآخرت، یہ تو دنیا کا اجر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملتا ہے، لیکن آخرت کا اجر اس کو ملتا ہے جس کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو. دنیا میں ایک شخص اچھے اچھے کام کرے، ہاں دنیا میں اس کو شہرت مل جائے گی، اس کو تعریف مل جائے گی، لوگ اس کی بہت خوبیاں بیان کریں گے، اس کو دنیا میں بہت سی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، لیکن یہ چیز آخرت میں کام نہیں آئے گی کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں. ہوپ جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں لوز کرنا چاہیے، کہ جو اس لیے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اتنے زیادہ ٹرائلز ہوئے، اتنی زیادہ ان کو کمی بیشی ہوئی، اور پھر بھی اینڈ میں جا کر اب دیکھیں کہاں پہنچے. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، لیکن اگر ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اس کے بعد واپس آتے ہیں.